اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، یعنی وہ نشانیاں طلب کرتے ہیں۔ کیا ان کے لیے بطور نشانی یہ قرآن کافی نہیں ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اور جس کی بابت انہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھائیں یا کوئی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دیں؟ جب قرآن کی اس معجزہ نمائی کے باوجود یہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں معجزے دکھا بھی دیے جائیں تو ان پر یہ کون سا ایمان لے آئیں گے؟ یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ وہی اس سے مطمئن اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ گواہ ہونا کافی ہے، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا عالم ہے۔ جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں، اس بات پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے یقیناً من جانب اللہ ہے، یعنی غیر اللہ کو عبادت کا مستحق ٹھہراتے ہیں، اور جو فی الواقعہ مستحق عبادت ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ فساد عقلی اور سوء فہم میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے انہوں نے جو سودا کیا ہے کہ ایمان کے بدلے کفر اور ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، اس میں بھی یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یستعجلونک بعذاب ولولا اجل مسمی لجاءہم العذاب ولیأتینہم بغتۃ وہم لا یشعرون۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے گا، یعنی پیغمبر کی بات ماننے کے بجائے کہتے ہیں اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کروا دے، یعنی ان کے اعمال و اقوال تو یقیناً اس لائق ہے کہ انہیں فوراً صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے، لیکن ہماری سنت ہے کہ ہر قوم کو ایک وقت خاص تک مہلت دیتے ہیں، جب وہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا عذاب آ جاتا ہے، یعنی جب عذاب کا وقت مقرر آ جائے گا تو اس طرح اچانک آئے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ وقت مقررہ وہ ہے جو اس نے اہل مکہ کے لیے لکھ رکھا تھا، یعنی جنگ بدر میں اسارت و قتل یا پھر قیامت کا وقوع ہے، جس کے بعد کافروں کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ یستعجلونک بعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور تسلی رکھے جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ پہلا یستعجلونک بطور خبر کے تھا اور یہ دوسرا بطور تعجب کے ہے، یعنی یہ امر تعجب انگیز ہے کہ عذاب کی جگہ جہنم ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، پھر بھی عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے، اسے دور کیوں سمجھتے ہیں؟ یا پھر یہ تکرار بطور تاکید کے ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون۔ اس دن ان کے اوپر تلے سے عذاب ڈھانپ رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اپنے بد اعمال کا مزہ چکھو،
یقولو کا فعل اللہ ہے یا فرشتے، یعنی جب چاروں طرف سے ان پر عذاب ہو رہا ہوگا تو کہا جائے گا یغشاہم یحیطو بہم ویغلوہم یا عبادی الذین آمنوا ان ارادی واسعۃ فایایا فاعبدون۔ اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو، اس میں ایسی جگہ سے جہاں اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو اور دین پر قائم رہنا دوبھر ہو رہا ہو۔ ہجرت کرنے کا حکم ہے، جس طرح مسلمانوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی موت کا جرا تلخ تو لا محالہ ہر ایک کو پینا ہے، ہجرت کرو گے تب بھی اور نہ کرو گے تب بھی، اس لیے تمہارے لیے وطن کا، رشتہ داروں کا اور دوست احباب کا چھوڑنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ موت تو تم جہاں بھی ہوگے آ جائے گی، البتہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مرو گے تو تم اخروی نعمتوں سے شاد و کام ہوگے، اس لیے کہ مر کر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنات غرفا تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، یعنی اہل جنت کے مکانات بلند ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ نہریں پانی، شراب، شہد اور دودھ کی ہوں گی۔ علاوہ ازیں انہیں جس طرح پھیرنا چاہیں گے ان کا رخ اسی طرف ہو جائے گا، ان کے زوال کا خطرہ ہوگا، نہ انہیں موت کا اندیشہ، نہ کسی اور جگہ پھر جانے کا خوف۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی دین پر مضبوطی سے قائم رہے، ہجرت کی تکلیفیں برداشت کی، اہل و عیال، عزیز و اقربا سے دوری کو محض اللہ کی رضا کے لیے گوارا کیا، دین اور دنیا کے ہر معاملے اور حالات میں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُ وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے جاننے والا ہے۔ قائم میں کا فا تشبیہ کا ہے اور معنی ہے کتنے ہی یا بہت سے، کیونکہ اٹھا کر لے جانے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی، اسی طرح وہ ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ رزق کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ اللہ کا رزق اپنی مخلوق کے لیے عام ہے، وہ جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو جانے والے صحابہ رضی اللہ عنہما کو پہلے سے کہیں زیادہ وسیع اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا، نیز تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہیں عرب کے متعدد علاقوں کا حکمران بنا دیا رضی اللہ عنہما اجمعین، یعنی کمزور ہے یا طاقتور، اسباب و وسائل سے بحر و ور ہیں یا بے بہرہ، اپنے وطن میں ہیں یا مہاجر اور بے وطن، سب کا روزی رساں وہی اللہ ہے جو چونٹیوں کو زمین کے کونوں، کھدروں میں، پرندوں کو ہواؤں میں اور مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں کو سمندر کی گہرائیوں میں روزی پہنچاتا ہے۔ اس موقع پر مطلب یہ ہے کہ فقر و فاقے کا ڈر ہجرت میں رکاوٹ نہ بنے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمام مخلوقات کی روزی کا ذمہ دار ہے،
وہ جاننے والا ہے تمہارے اعمال و افعال کو اور تمہارے ظاہر و باطن کو، اس لیے صرف اسی سے ڈرو، اس کے سوا کسی سے مت ڈرو۔ اس کی اطاعت میں سعادت و کمال ہے اور اس کی معصیت میں شقاوت و نقصان۔ وَكَأَيٍّ مِّن وَكَم مِّن لا تحمل رزقها لا تدخره لغاد